الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ آج الحمدللہ قرآن مجید تراویح کے اندر مکمل ہوا. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید ایسا سفارشی ہے کہ قیامت کے دن اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. فرمایا روزہ پیش ہوگا اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اور کہے گا اے اللہ، میں نے اس کو سارا دن بھوکا پیاسا رکھا، جو حلال چیزیں تھی اس نے اس کو حرام جانا اور ان چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا، صرف تیرے حکم کے مطابق اس نے ان چیزوں کو چھوڑا اور میں نے اس کو سارا دن بھوکا پیاسا رکھا. قرآن پیش ہوگا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں نے اس کو رات کو تراویح کے اندر کھڑا رکھا، یہ قرآن مجید پڑھتا رہا، یہ قرآن مجید سنتا رہا، ہم دونوں اس کی سفارش کرتے ہیں، ہماری سفارش کو قبول کیجئے. اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے تم دونوں ایسے سفارشی ہو کہ تم دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، جاؤ تم دونوں اس بندے کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ. فرمایا قرآن مجید قیامت کے دن قرآن مجید کو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خوبصورت نوجوان کی شکل کے اندر پیش کیا جائے گا. قرآن مجید خوبصورت نوجوان کی شکل کے اندر دربار میں پیش ہوگا اور اپنے پڑھنے والے کی اور سننے والے کی سفارش کرے گا اور کہے گا اے اللہ، اس نے میرا حق ادا کر دیا، اس نے میری باتوں پر عمل کیا، اس نے مجھے سینے کے ساتھ لگا کر رکھا، اس نے مجھے چوما، اس نے میری تلاوت کی، اس نے تراویح کے اندر مجھے پڑھا، اس نے تراویح کے اندر مجھے سنا. اللہ تبارک و تعالی کہیں گے جا قرآن مجید، میں تیری سفارش کو قبول کرتا ہوں، اور اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ سنا دیا جائے. اور فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم بندوں پر فضل ہے. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کام بنتا ہے فضل سے اختر، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم گنہگار بندوں پر احسان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم گنہگار بندوں پر احسان ہے کہ ہم روئے نہیں، ہم تڑپے نہیں، ہم نے کوئی فریاد نہیں کی کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم بندوں پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں. فرمایا آسمان کے دروازے بندوں کے لیے کھل جاتے ہیں جس سے خدا کی رحمت ان بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ جنت کے تمام دروازے بندوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں.
فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ اتنا برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم گنہگار بندوں کو عطا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم بندوں پر احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اے میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخاطب کرتے ہیں، اے ایمان والو، ایمان والا، کہ جس طرح ایک افسر اپنے ملازم سے کہے کہ اے میرے پیارے، اے میرے بچے، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے کتنے پیار سے پکارا، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہم گنہگار بندوں کو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتی ہے، اے ایمان والو، اے پیارو، جس طرح پہلوں پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح تم پر بھی روزے ہم نے فرض کیے ہیں۔ کہ اگر یہ امت کہیں کہے کہ یا اللہ ہم بھوکا پیاسا رہتے ہیں، ہم تیرے لیے پیاس کو برداشت کرتے ہیں، ہم تیرے لیے بھوک کو برداشت کرتے ہیں، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی کی ذات تسلی دیتی ہے کہ اے میرے بندوں پریشان نہیں ہونا، ہم نے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے جس طرح تم پر روزے فرض کرتے ہیں، لیکن ان کو اجر ان کے مطابق ملے گا، تمہیں ہم بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم نفل کا ثواب سنت کے برابر کر دیتے ہیں، سنت کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور اگر میرا بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش مارتی ہے کہ آؤ میرے بندو، آؤ میرے دربار میں، میرا دربار کھلا ہے، تم جو مانگو گے میرے دربار سے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ فرمایا کہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا ہم گنہگار بندوں پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 2 عظیم نعمتیں عطا کی کہ دن کے اندر روزے جیسی نعمت ہمیں عطا کی اور رات کو قرآن مجید جیسی نعمت ہمیں عطا کی۔ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان آتا ہے، حضرت اپنی باندی سے فرماتے ہیں کہ جاؤ کچھ کھانے کے لیے ہے تو اس کے لیے لے آؤ۔ وہ جاتی ہے، شوربہ گرم کرتی ہے، شوربہ گرم کر کر لانے لگتی ہے تو پاؤں دروازے کے اندر آتا ہے، وہ شوربہ آپ کے جسم مبارک پر گر جاتا ہے، آپ اس کو غصے سے دیکھتے ہیں۔ وہ باندی بھی کس کی باندی تھی؟ وہ کس کی خادمہ تھی؟ وہ نواسہ رسول کی خادمہ تھی۔ وہ کہنے لگتی ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو مومنوں کی صفات کو بیان کیا، وہ کہتی ہے کہ مومنین تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا جا، میں غصے کو پی گیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ وہ تو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا اور کہا جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو فرمایا جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو میرے دوستو، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ آج الحمدللہ تراویح کے اندر قرآن مجید مکمل ہوا۔ سننے والے بھی اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں اور سنانے والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم گنہگار بندوں پر احسان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل ہوا کہ ہم اس قرآن مجید کو تراویح کے اندر سن سکے، اور اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل ہوا کہ پڑھنے والا قرآن مجید کو پڑھ سکا۔ فرمایا کہ آپ پورے سال قرآن مجید کو مکمل نہیں کر سکتے، اگر قاری زور بھی لگائے تب بھی قرآن مجید الف لام سے لے کر والناس تک مکمل نہیں کر سکتا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں کہ انسان ایک دن سے شروع ہو کر
15 دن تک، 10 دن تک، 20 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پورا کا پورا سنتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم بندوں پر احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا کی۔ فرمایا صحابہ اکرام کی جماعت سے، اے میرے صحابہ، کون یہ چاہتا ہے کہ اسے 2 اونٹنیاں ملے؟ کون یہ چاہتا ہے اسے 3 اونٹنیاں ملے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ 1 آیت کی تلاوت کرنا 1 اونٹنی سے بہتر ہے، 2 آیتوں کی تلاوت کرنا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیتوں کی تلاوت کرنا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تو قرآن مجید کا یہی حق ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑیں اور قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھیں، تاکہ دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ جو قرآن مجید پڑھا گیا اسے تو قبول فرما، یا اللہ پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا یا اللہ قبول فرما، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں، تیرے سوا کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی در نہیں، کہاں جائیں کس سے مانگیں؟ یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، یا اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرما، یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، تیری رحمت جوش مارتی ہے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما، یا اللہ علم اسلام کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان یا اللہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ اگر ان کے حصے میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ انہیں تو تباہ و برباد فرما، یا اللہ انہیں تو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، یا اللہ خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہماری طرف متوجہ فرما، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہماری طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ اللہ والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس پروگرام کو یا اللہ بھائی عمیر نے کروایا، یا اللہ اس کو تو قبول فرما، یا اللہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا یا اللہ قبول فرما، یا اللہ ان کے والدین کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے والدین کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔